ناظرین کرام، کیو ٹی وی کے توسط سے ہمارا یہ نورانی سفر جنوبی ہند کے بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہوئے جاری و ساری ہے، جس میں مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں قدیم بزرگان دین کے آستانے موجود ہیں، جنہوں نے اس دور افتادہ علاقوں میں مذہب حق اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین بنایا، اور جنوب ہند کے ایسے ہی بزرگان دین میں ایک نام حضرت سید محمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جن کے آستانہ عالیہ پر ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرناٹک کے اولال قصبے میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش اسی پاک مبارک شہر مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، اور آپ وہیں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، اسی لیے آپ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام نامی سید محمد ہے، اور آپ سادات کرام میں سے ہیں۔ آپ جس وقت اولال کے ساحل کی طرف آئے تو اس شان سے آئے کہ دیکھنے والوں نے فوراً اندازہ لگایا کہ یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رب تبارک و تعالی کا ایسا قرب حاصل کر لیا ہے کہ جس سے زمین تو زمین، دریا بھی ان کے زیر تصرف آ گئے ہیں۔ ایک صبح اولال کے لوگوں نے دور دریا میں ایک انسانی ہیولے کو تیرتے ہوئے دیکھا، جو آہستہ آہستہ ساحل کے قریب آتا جا رہا تھا۔ ذرا قریب آنے پر لوگوں کی حیرت و استعجاب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرجلال شخصیت پانی پر تیرتی ہوئی کنارے کی جانب آ رہی ہے۔ نہ کوئی کشتی، نہ جہاز، بس ایک کپڑا تھا جو پانی پر بچھا ہوا تھا، اور وہ نورانی شخصیت اس پر جلوہ افروز تھی۔ دوشے سمندر پر سوار ہو کر یہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت سید محمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو مدینہ منورہ سے بحکم سرکار عالی شان حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے تبلیغ و اشاعت اسلام کی غرض سے ہندوستان کے ساحل پر تشریف لا رہے تھے۔ آپ سے پہلے بھی
چند صوفیاء کرام کے قدم یہاں پر پہنچ چکے تھے، اس لیے یہاں کے لوگ مسلمان صورت سے ناآشنا نہیں تھے۔ اس طرح شان سے سمندر پر تشریف لانے کے سبب لوگوں پر آپ کی ہیبت و بزرگی کا سکہ جم گیا تھا، اور لوگوں نے نہایت ہی عقیدت و احترام سے آپ کا استقبال کیا۔ الال میں تشریف لا کر آپ میلانگڑی میں ایک چھوٹی سی مسجد میں قیام پذیر ہوئے، جو آج الال کی جامع مسجد کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ آپ نے یہاں آ کر لوگوں کی حاجت روائی کا سلسلہ جاری کیا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت و بزرگی کا سکہ تو بیٹھا ہوا ہی تھا، اس لیے دھیرے دھیرے اس قصبے کے لوگ آپ کی بارگاہ کرم میں اپنی اپنی حاجتیں لے کر آنے لگے، اور حضرت نے بھی اپنے روحانی فیوز و برکات کے چشمے جاری فرما دیے، جس سے بلا تفریق مذہب و ملت لوگ فیضیاب ہونے لگے۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے اور مخلوق کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ آپ بڑی سادہ سی زندگی گزارتے تھے۔ بعد میں آپ نے اسی قصبے کے ایک سادات گھرانے کی غریب خاتون سے نکاح بھی فرمایا، جو ایک کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ مالک مکان انہیں کافی پریشان کیا کرتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق و عمل اور روحانی تصرفات کی بدولت وہ تائب ہوا، اور بعد میں آپ کا معتقد بھی ہوا۔ آپ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے لاتعداد مصیبت زدگان کو اپنے روحانی تصرفات کے ذریعے مصیبتوں سے نجات دلوائی ہے۔ بے شک ناظرین کرام، اللہ کے ولی اپنی نگاہ ولایت سے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم دنیا داروں کو آنکھ ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، کہ وہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری کمائی کا مال تھا، ایک جہاز میں سے اترتے وقت وہ سمندر میں گر گئی۔ وہ شخص بہت مایوس ہوا، اور اسی پریشانی کے عالم میں اس سے لوگوں نے کہا، تم حضرت سید محمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مصیبت کا حل تلاش کر دیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اور انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی مصیبت سنی اور فرمایا، جاؤ کل پھر آنا۔ دوسرے دن وہ شخص آپ کے پاس حاضر آیا تو آپ نے ایک تھیلی اسے دی جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر فرمایا، کیا یہی تمہاری تھیلی ہے؟ اس شخص نے فوراً اپنی تھیلی کو پہچان لیا اور اسے کھول کر دیکھا
تو اس میں اپنے روپیوں کو اسی طرح محفوظ پایا۔ اس نے اپنا سر آپ کے قدم ناز میں رکھ دیا، آپ نے اسے اٹھایا اور کچھ تلقین و نصیحت کی، جس سے وہ شخص آپ کا معتقد ہو گیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ آپ کا عرس پاک بڑے ہی تذوق و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ سن 1945 میں عرس کے ایام چل رہے تھے کہ اچانک پانی کی کافی کمی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وضو اور پینے تک کے لیے پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہزاروں کا مجمع آپ کے دربار گوہربار میں فریاد کو پہنچا اور پانی کے لیے دعا کی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے پانی کی گھڑگھڑاہٹ درگاہ کے قریب سنی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ آپ کا وہ کراماتی چشمہ آج بھی درگاہ شریف میں جاری ہے، جس سے ہر سال ہونے والے عرس میں کبھی بھی پانی کی تکلیف نہیں ہوتی۔ عقیدت مند اس پانی کو بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پانی میں خدا نے بے انتہا شفا رکھی ہے۔ آپ کا باقاعدہ عرس سن 1920 سے شروع ہوا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں جنوبی ہند کے مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے در پاک پر آتے ہیں اور اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ آپ کا شاندار عرس تقریباً 1 ماہ تک چلتا ہے۔ عرس کے انتظامات 40 رکنی کمیٹی کے ذریعے بحسن خوبی انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر فلاحی کام بھی کیے جاتے ہیں، غرض کہ آپ کے آستانے سے فیوز و برکات کا سرچشمہ آج بھی جاری و ساری ہے اور مخلوق خدا آپ سے فیض یاب ہو رہی ہے۔